نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يا أيها الذين آمنوا ایمان والو ان كثيرا من الأحبار والرهبان بے شک بہت سارے علماء اور پیر راہب لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ وہ کھاتے ہیں مال لوگوں کے بالباطل ناجائز طریقے سے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور خرچ نہیں کرتے ان کو اللہ کے راستے میں فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ پس خبر دیجیے ان کو دردناک عذاب کی یوم یحمى علیہا فی نار جہنم جس دن تپایا جائے گا اس کو جہنم کی آگ میں فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ پس داغا جائے گا اس کے ذریعے ان کے ماتھوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ یہ ہے جو تم نے جمع کیا تھا اپنی جانوں کے لیے فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ پس چکھو جو تم خزانہ جمع کرتے رہے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ کا 5واں رکوع آیات نمبر 34 اور 35 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل اہل کتاب کا تذکرہ جاری تھا ان کے عقائد ان کے مذموم ارادے اور باطل نظریات کا بیان ہوا اس میں یہ بات بھی ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 31 میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ یعنی جو وہ کہیں بس اسی کو انہوں نے حرف آخر سمجھا ہوا ہے اور آج کے سبق میں ان احبار اور رہبان ان علماء اور درویشوں کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں اے ایمان والو ان کثیرا من الاحبار والرہبان تھوڑے نہیں بہت سارے علماء بہت سارے درویش، اکثر، کثیر کا معنی کیا ہے؟ زیادہ،
لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ان میں اکثر وہ ہیں جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور روکتے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے اکثر۔ اگرچہ یہ آیت اس وقت یہود و نصارہ کے علماء اور درویشوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کر کے خطاب عام رکھا ہے، اے ایمان والو، یعنی قیامت تک کے لیے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کثیراً، تھوڑے نہیں بہت، اکثر علماء اور اکثر درویش جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ باطل طریقے سے علماء کے کھانے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات کو چھپانا، وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنے، اور ایسی باتیں اپنے کھانے پینے کے لیے بہت بیان کرنی جناب، کہ جس کی وجہ سے اپنا ایک نظام چلتا رہے، اور اللہ کی آیات کو نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کو قرآن میں اس طرح تعریف تو نہیں کر سکتے جیسے تورات اور انجیل میں ہوئی، وہ تو بالکل آیات ہی تبدیل کر دیتے تھے وہ یہود و نصارہ کے علماء تو۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے ایک بات لکھی اور ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور لوگوں سے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے چند ٹکے چند پیسے دنیا کے کما سکیں، یہ وہ حرکت کرتے تھے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، کبھی حق اور باطل کو ایسا ملا کر پیش کرتے کہ اصل پہچان ہی ختم ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ حق اور باطل کو ایسے ملا کر پیش، جیسے آپ اب دیکھ لیجیے سود کے جواز کے فتوے آئے ہوئے ہیں، وہ جناب ایسا حق اور باطل کو ملا کر پیش کیا، اس وقت بھی کرتے تھے، قرآن نے بیان کیا ہے ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس وقت بھی کہا کرتے تھے وہ جی یہ تجارت اس میں بھی نفع ہوتا ہے تو سود میں بھی نفع ہوتا ہے، یہ وہی تو بات ہے نا جی، تجارت ہی تو ہے۔ اللہ فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اس طرح کے ڈھنگوسلے مت پیش کرو، ایک کو اللہ نے حلال کیا ایک کو اللہ نے حرام کیا، تم دونوں کو ایک کیسے بنا سکتے ہو؟ تو حق اور باطل کو مکس کر کے ایسا تاکہ اصل حکم ہی مسخ ہو جائے۔ اور دوسرا طریقہ وتکتم الحق، حق کو چھپاتے، یا تو سرے سے بیان ہی نہیں کرتے، جہاں تک بس چلتا لوگوں کو حق سے دور رکھتے تاکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ حکم کیا ہے، اور اگر کہیں پتہ چل جائے تو پھر آگے اس کی ایسی تعویلیں کرو، ایسے اس کو مکس کر کے پیش کرو تاکہ اصل منشأ الہی وہ بندے تک پہنچ نہ سکے۔ تو ایک تو وہ یہ طریقہ تھا، اور اب کیا طریقہ ہے؟ اس طرح تو آیات میں تبدیلی تو نہیں ہو سکتی، قرآن تو محفوظ ہے، لیکن اب کیا ہے کہ اس کی تفسیروں میں فتووں میں مورے لگا لگا کے دیں اور جناب بس ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو فتوے کی مور ہوتی ہے یہ بھی بظاہر شرعی حکم ہوتا ہے نا جی اللہ تعالیٰ کا، اور اگر لالچ کے لیے دنیا کے پیسوں کے لیے کسی نے غلط بتایا تو بس جہنم کی آگ خرید لی ہے، اس جہنم کی آگ کا سودا کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمایا ایک وقت آنے والا ہے لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، صرف اسلام کا نام رہ جائے گا، صرف اسلام کا نام رہ جائے گا، اور قرآن کی رسم رہ جائے گی، یہ خط رہ جائے گا، حروف لکھی ہوئی ہے، نہ کوئی ان کو پڑھنے والا ہوگا، نہ کوئی قرآن کو سمجھنے والا ہوگا، نہ کوئی اس پر عمل کرنے والا ہوگا، صرف خط رہ جائیں گے، نقوش رہ جائیں گے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا وہ ایسا وقت ہوگا مسجدیں بظاہر بڑی آباد ہوں، عالی شان جناب بنی ہوئی ہیں بلڈنگیں، نقش و نگار اور پتہ نہیں کیا سے کیا رنگ ڈھنگ بنے ہوئی ہیں، لیکن وہ ویران ہوں گی اللہ کی کتاب سے، وہ ویران ہوں گی۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے جو علماء ہوں گے وہ اس وقت کائنات میں سب سے بدترین لوگ ہوں، سب سے بدترین لوگ وہ علماء ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ فرمایا فتنے انہی سے نکلیں گے انہی میں لوٹیں گے، وہی فتنے گھڑنے والے، وہی لوگوں کو جناب غلط گائیڈ کرنے والے۔ ظاہر بات ہے جب سیدھی بات نہیں کریں گے تو کچھ تو کرنا ہے انہوں نے، سیدھی نہیں کریں گے تو پٹھی کریں گے نا۔ تو فرمایا وہ سب سے برے لوگ ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں ان کثیرن، یہ تھوڑے نہیں بہت ہیں، ایسے بہت سارے ایسے ہیں، اور کوئی عالم بھی چھوٹے بوٹے نہیں۔ احبار جمع حبر کی، حبر کہتے ہیں بڑے عالم کو، بڑے عالم ہوں گے، علم کے ہو دریا ہوں گے، لیکن ان کا مقصد دنیا ہوگی، ان کے اندر لالچ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، بہت سارے علماء، بہت سارے، ظاہر بات ہے جی، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھ کے لوگوں کو نہیں سناتے، اللہ کی آیات علماء نہیں پڑھ کر سنائیں گے تو کون پڑھ کر سنائے؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے اپنا کلام نازل کیا اور حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے آپ پہ اپنا کلام اتارا ہے اس کو آپ بیان کیجئے لوگوں کے سامنے۔ حضور نے تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے بیان کیا، آپ نے پتھر کھائے، آپ نے دندان شہید کرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑا، آپ نے بیان کیا۔ اب اگر عالم نبی کا وارث ہے اور یقیناً ہے تو پھر کام وہ کرے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تب وارث بنے گا کہ حضور کی میراث کوئی مال و دولت تو نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے اور کہنے لگے تم یہاں بیٹھے ہو، مسجد نبوی میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ بھاگے ہوئے گئے کہ جناب چلو ہم بھی نبی پاک کی میراث سے کچھ حصہ لے لیں۔ واپس آئے، ابو ہریرہ ادھر ہی کھڑے رہے۔ ابو ہریرہ تجھ جیسا درویش بندہ یوں مذاق کرے اچھی بات ہے، ادھر تو کچھ نہیں تقسیم ہو رہا۔ کہا وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہا وہاں تو قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ فرمایا یہی تو حضور کی میراث ہے، حضور کے مال چھوڑ کے تو نہیں گئے، یہ جو قرآن پاک ہے نا یہی تو حضور کی میراث ہے، یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے قرآن چھوڑ کر گئے ہیں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا ترکت فیکم ثقلین، ترکت فیکم امرین، میں دو بڑی مضبوط چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان کو تھامے رکھو گے، ایک کتاب اللہ اور دوسری اپنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، بہت سارے علماء، اور اسی طرح آگے آ رہا ہے درویش، وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ وہ بڑے مشہور مثال آپ کو پہلے کئی دفعہ سنائی، کسی دور میں مفتی صاحب تھے، قاضی جی راجہ صاحب کے علاقے کے بھیاں شریف کے، اس دور میں 20 روپے پہ وہ فتویٰ دیتے تھے۔ 20 روپے بڑی قیمت تھی اس وقت، بس 20 روپے ان کو دو، جو مرضی فتویٰ لکھوا لو ان سے۔ تو پھر وہ لوگوں نے بات مشہور کر رکھی تھی، بھیاں گاؤں کا نام ہے نا، قاضی بھیاں دا، نہ پتراں دا نہ دھیاں دا، قاضی روپیاں بھیاں دا، قاضی بھیاں دا، نہ پتراں دا نہ دھیاں دا، قاضی روپیاں بھیاں دا۔ قاضی صاحب بھیاں والے 20 روپے دو، فتویٰ لے لو ان سے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے آیات میں، اللہ کے احکامات میں تعریف نہیں ہے، تحریف نہیں ہے۔ یہ پیسہ، یہ مال کب تک چلے گا؟ آخر جب زیر زمین جائیں گے پھر تو پتہ چلے گا نا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب قرآن پاک کے ساتھ علماء محنت کریں گے اور قرآن پاک کو بیان کریں گے تو جب قبر میں سارے چھوڑ کر آ جائیں گے، مولوی صاحب اکیلے ہوں گے، قاری صاحب اکیلے ہوں گے، حاجی صاحب اکیلے ہوں گے، اکیلے قبر میں رہ جائیں گے تو وحشت ہوگی، تنہائی ہوگی۔ اس وقت ایک خوبصورت چہرے والا نوجوان آئے گا اور اس کو قبر والے کو سلام کرے گا، وہ بڑا حیران، اس کو دیکھ کر بڑا مانوس ہو جائے گا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا وہ کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تیرا ساتھی ہوں قرآن، سبحان اللہ، میں اب تیرا دل بہلانے کے لیے آیا ہوں۔ جی اللہ اس قرآن پاک کو ہمارا ساتھی بنائے، آمین۔ اللہ اس قرآن پاک کو ہمارا سفارشی بنائے، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سارے علماء اور درویش، اور دوسرا طبقہ درویش کا، بظاہر جناب لگتا یوں کہ ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، بادشاہ یہ تو اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں اللہ لوگ ہیں، نہیں اللہ لوگ صاحب جناب ان کے نظریں کسی اور چیز پر ہیں، وہ بظاہر حلیہ انہوں نے اور بنا رکھا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
وہ درویش جس نے لباس پہنا ہوا ہے بڑا عجیب و غریب اور بزرگوں والا، اور نظر لوگوں کے اوپر رکھی ہوئی ہے، فرمایا اس درویش کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی نماز پڑھے لیکن کعبے کی طرف منہ کر کے نہ پڑھے، منہ دوسری طرف کر، نماز تو پڑھ رہا ہے رخ دوسری طرف کیا ہوا ہے، حلیہ تو بنا رکھا ہے لیکن رخ لوگوں کی طرف کیا ہوا ہے۔ ارے بابا، رخ اللہ کی طرف کرنا، اصل چیز تو یہ ہے کہ تیرا دل اللہ کی طرف ہو جائے۔ دل جب اللہ کی طرف نہیں ہے، نگاہیں لوگوں کی طرف رکھی ہوئی ہیں۔ کہ ایک قافلے میں جا رہے تھے، حاجیوں کا قافلہ چلا، پیدل قافلے چلتے تھے، اس میں ایک اور جناب صوفی صاحب وہ بھی چل پڑے، پوچھا اس سے کہ خرچہ کدھر ہے، سامان کدھر ہے؟ قرآن نے بھی کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج پر جاؤ تو خرچہ ساتھ لے کر جاؤ۔ اس نے کہا چھوڑ، یہ جو ہے نا باقی حاجی یہ تو خرچے لے کر جاتے ہیں، میں توکل کرنے والا ہوں، میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والا ہوں۔ شیخ ساتھی فرماتے ہیں، میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ متوکل صاحب، ایسے کرو نا قافلے کے ساتھ نہ جاؤ، اکیلے جاؤ نا، اگر زیادہ تمہارا توکل ہے، اللہ نے تو کہا خرچہ لے کر جاؤ، تمہارا توکل اس سے بھی کوئی آگے نکلا ہوا ہے، تو پھر لوگوں کے تھیلوں پہ توکل کر کے ان کے ساتھ جا رہے ہو، آپ اکیلے جاؤ پھر پتہ چلے، قافلے کے ساتھ کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے جا رہے ہو جب سارے کھائیں گے تو میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں گا۔ کہ لوگوں کے تھیلوں پر توکل مت رکھو، توکل رکھو تو کس کی ذات پر رکھو؟ اللہ، پھر پتہ چلے۔ تو یہ صرف حلیہ بنانا ہے، اصل توکل تو دل کا نام ہے۔ اس لیے فرمایا اکثر علماء اور اکثر درویش وہ صرف حلیے ہیں، اور اب اس وقت تو ہمارے ہاں خاص کر ہمارے اس بر صغیر میں تو جس کو کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ملتا وہ ایک خاص حلیہ بنا لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ جی، آگے لوگوں کے عقائد ویسے ہی گزارے والے ہیں، بس اس کا کام چل پڑتا ہے، فرسٹ کلاس کام چل پڑتا ہے۔ اور جناب ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں درویش بن جن کو قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا، پتہ نہیں نماز بھی پوری آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن وہ جناب مشکلیں حل کر رہے ہیں، نظام چل رہا ہے، اور جناب یہ بڑے بزرگ ہیں جی، اصل کیا چکر ہے، صرف اپنا روزی روٹی بنائی ہوئی ہے۔ تو ایسے یہ حلیہ، وہ حلیہ کوئی کام نہیں آئے گا جب تک دل میں اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، بس ایک چھوٹی سی بات اور سنا دوں، بڑی دلچسپ بات ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، کہتے ہیں کہ ایک درویش صاحب، ریاکار درویش صاحب، بڑی عبادتیں کرتے بظاہر لوگوں کو مانوس کرنے کے لیے، تو ایک بادشاہ نے دیکھا کہ اللہ والا ہے، اس نے دعوت کر دی، یہ چلے گیا بادشاہ کی دعوت پر، وہاں چند لقمے کھائے، زیادہ روٹی نہ کھائی۔ بادشاہ نے کہا بزرگوں کھاؤ، یہ سارا کچھ آپ کے لیے ہم نے بنوایا ہے۔ کہنے لگا جی نہیں، ماں ہی قدر بخورین، ہم جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ہم بس اتنا ہی کھاتے ہیں۔ شاہ کا سبحان اللہ، کیا ہستی مل گئی جناب، چند لقمے کھاتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہوا، درویش صاحب جو کھڑے ہوئے تھے جناب لمبے لمبے قیام اور لمبے رکوع سے اٹھے ہی نہیں، بڑی لمبی نماز۔ بادشاہ کو اور زیادہ عقیدت ہو گئی کہ ماشاءاللہ بھائی لقمے چند کھاتے ہیں اور نمازیں کتنی لمبی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچے کو ساتھ لے گئے تھے اس دعوت میں۔ اب بیٹا تو دل کا صاف ہوتا ہے بچہ، وہ دیکھ رہا ہے کہ والد صاحب آج ماشاءاللہ یہ نمی نماز شروع کر دی تھی، کون گھر میں تو روزانہ دیکھتا تھا، کبھی پڑھتے نہیں تھے اور کبھی پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے، تو یہ پتہ نہیں کیسی نماز ہے، روٹی چند لقمے، گھر تو ماشاءاللہ ڈٹ کے کھاتے ہیں۔ وہ بچہ دیکھ رہا ہے یہ ساری چیز، گھر واپس آ گیا تو اب وہاں روٹی کھائی نہیں تھی، وہاں بھوک تو لگی ہوئی تھی، گھر آیا بیگم سے کہا کوئی روٹی بچی شچی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے بادشاہ کے گھر سے بھوکے آئے ہو، اس نے کہا یہ راز دی گل سمجھ نہیں آنی تیری، تم یہ بتا روٹی ہے؟ اس نے کہا ہاں روٹی تو ہے، روٹی اس نے دی، ڈٹ کے کھائی۔ اب جب وہ کھانا کھا کے فارغ ہوا، شیخ سعدی فرماتے ہیں اس بچے نے والد کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا پدرے بزرگوار طعام را قضا کنی نماز را نیز قضا کن، والد صاحب کھانے کی قضا تو آپ نے کر لی، برائے مہربانی نماز کی قضا بھی کر لی، نماز بھی دوبارہ پڑھ لی۔ اگر آپ نے وہاں پر کھانا اپنی روٹین سے ہٹ کر کھایا تو بابا جی نماز بھی تو روٹین سے ہٹ کر پڑھی نا۔ اور آگے بڑی قیمتی بات لکھی، کلیدے درے دوزخ سا نماز
کہ در نظر مردم گزاری دراز وہ نماز کبھی جنت میں نہیں جہنم میں لے کر جائے گی جو نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی کر کے پڑھی ہے۔ وہ نماز تو جنت میں نہیں لے کر جائے گی، وہ نماز جہنم میں لے کر جائے گی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ سجدہ رب کا، دکھا لوگوں کو رہا ہوں، عبادت اللہ کی ہے، نظر لوگوں پر رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں ان کثیرا من الاحبار، بہت سارے علماء والرہبان اور درویش لا یأکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے حل افسد الدین الا الملوک واحبار السوء ورہبانها، فرماتے ہیں تین طبقوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ایک فاسق بادشاہوں نے، ایک علماء سوء نے، علماء سوء جو حق بیان نہ کرے، اور نمبر 3 جاہل درویشوں نے۔ اے خرابی دین کی ان تین سے، اے خرابی دین کی ان تین سے، میر ظالم، پیر جاہل اور عالم بے دین سے، ان تینوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہے۔ اللہ بھی یہی بات ارشاد فرماتے ہیں لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ ہمارے قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، وہ ایک بات کہا کرتے تھے، ہم نے تو اپنے والد صاحب سے سنی ہے، بات بڑی دل لگنے والی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ انگریز کا تسلط رہا ہے نا ہمارے، تو ہمارے علاقوں میں اب بھی دیہاتوں میں ہے کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کمی کہتے ہیں۔ کمی کام کرنے والا کوئی برا نہیں ہے، لیکن لوگ ان کو عموماً ایسے بولتے ہیں۔ مثلا لکڑی کا کام کرنے والا، لوہے کا کام کرنے والا، بال کاٹنے والا، موچی، یہ جتنے کام تھے، ان کو جب فصل ہوتی تھی نا، گندم ہوئی ہے، مکئی ہوئی ہے، ان کو فصل میں سے حصہ دیتے تھے۔ یہاں بھی ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتے ہیں بالکل، دیہاتوں میں اب بھی تقریباً بعض جگہوں میں ہے ایسے کہ مطلب پورا سال ان سے بال کٹواتے رہتا ہے، اسے نہ دیے تو فصل جب ہوئی تو گندم دے دی۔ تو گندم مقرر ہوتی تھی، ٹوپا، ادھاڑا، یہ دیہاتوں میں مقرر تھی۔ تو مولوی کا بھی اسی طرح مقرر تھا، یعنی ایک ٹوپا 6 کلو کا یا جتنا بھی ہے، وہ اگر حجام کو دینا ہے، وہ موچی کو دینا ہے، وہ ایک ٹوپا مولوی کو بھی دینا ہے۔ اب کیا ہوا، پورا سال جناب تم نمازیں پڑھو، تم جوتے پالش کرو، تم بال کاٹو، تم فلاں کام کرو، آخر میں جب گندم ہو جائے گی تو تمہیں نمازوں کی وجہ سے بھی دیں گے، تمہیں بال کاٹنے کی وجہ سے، یعنی یہ سب ایک لیول میں رکھے، سب کو ایک لیول میں رکھے۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو حجام تھا اس نے بال بھی کاٹے، شادی بیاہ کے موقع پہ کہیں ڈانس کر لیا، کہیں گانا سنا لیا، کہیں کچھ کر لیا، شغل ملا کر کے کچھ پیسے وہاں سے بھی کما لیے۔ اب مولوی ڈانس کرنے سے نہیں رہا، سمجھ آئی، ڈانس بھی نہیں کر سکتا اور بھی کوئی کام نہ کر سکا۔ اب مولوی نے کیا کیا، نائی، حجام، موچی، انہوں نے کوئی نہ کوئی ساتھ اور شغل میلہ کر لیا۔ مولوی نے کیا کیا، مولوی نے کہا تیرے والد صاحب ذاتی خواب بچ آئے ہیں، وہ کہہ رہے بڑی حالت خراب ہے، تو کچھ اچھا جا کھانا پکا کے میری طرف بھیج۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی۔ کسی نے آ کر تیرے دادا جی خواب بچ آئے، اس نے یہ کام ایجاد کیا۔ انہوں نے اپنا نظام اس طرح چلایا اور اس نے اپنا نظام اس طرح چلایا کہ جناب کسی کو کوئی خواب سنایا، کسی کو جناب کوئی بات سنائی، کسی ننگے بھی سے، ہاں بس وہ میں نے جان کے نہیں سنایا، وہاں کے خواب میں ننگے بھی آ جاتے تھے بعض دفعہ، کپڑوں کا مسئلہ ہوا تو یہ سنا لیا، کھانے کا مسئلہ ہوا تو بھوکے سنا لیا، اس طرح کر کے سارا نظام اپنا چلایا۔ تو اکثر یہ بات، یہ ساری جو روایت رسم و رواج چلے ہیں ہمارے ہاں کہ آج جناب یہ تیسرا ہے اور یہ جناب 40واں ہے اور یہ سالانہ ہے اور یہ فلاں، اب دیکھو صدقہ خیرات تو منع نہیں ہے نا، وہ تو اللہ رسول کا حکم ہے، لیکن یہ جو مقرر ہیں یہ مقرر اس مولوی صاحب نے کا کمال ہے، جو بیچارے نے بھوک مرتے یہ کمال دکھایا ہے، اور ایسے رچ بس گئے ہیں کہ آج ان سے جان چھڑانا مشکل ہو گئی ہے۔ تو کیا مقصد کیا تھا، صرف اپنا جہنم بننا۔ یا ایھا الذین آمنوا
ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سارے علماء اور بہت سارے درویش لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور صرف مال ہی نہیں کھاتے بلکہ ان کو اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم پڑھ کر نہیں سنائیں گے، جب اللہ کی آیات پڑھ کر نہیں سنائیں گے تو خواہ مخواہ لوگ بھٹک جائیں گے، خواہ مخواہ لوگ جناب گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ مانے قرآن دے مول نہ پڑھیں شتابی، جڑا جڑا پڑھ دے بن جاندے وہابی، یہ بھی شعر سنائے گئے، مت قرآن کے قریب نہ جاؤ۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، مقصد کیا تھا ان کا؟ مال جمع ہو جائے۔ اور سنو لوگوں، وہ لوگ جو خزانے جمع کرتے ہیں، سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کیا ہے؟ ارکان اسلام میں سے رکن ہے، ایک ستون ہے۔ جو آدمی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مت سمجھے کہ یہ بخل اس کے لیے مفید ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اس کے مال کو اللہ تعالیٰ گنجا سانپ بنائیں گے، سانپ اس کی گردن کے ساتھ لپیٹا جائے گا، وہ ادھر سے ڈنگ مارے گا، ادھر سے نکل آئے گا، ادھر سے مارے گا، ادھر سے نکل آئے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ اس کو زبان دیں گے اور وہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جس کو چاہیے، جو چاہے کہ مجھے دلیل چاہیے اس پر مزید، وہ قرآن کی آیت پڑھے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بخل کرتے ہیں یہی بخل ان کے گلے کا طوق بن جائے گا قیامت کے دن۔ اس لیے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی خبر ان کو سنائیے۔ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، ان کا مال گرم کیا جائے گا جہنم کی بھٹی میں، جہنم کی آگ میں یہ مال گرم کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جیسے لوہے کے پترے ہوتے ہیں ایسے اس کے مال کے پترے بنائے جائیں گے، پھر دوزخ کی آگ میں تپائے جائیں گے، بنا کر تپا کر فتقوا بہا جباہم، پھر اس کے ماتھے پر داغا جائے گا، وجنوبہم پہلوؤں پر داغا جائے گا، وظہورہم پیٹھوں پر داغا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، تین چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا، ماتھے کا، پہلو کا اور پیٹھ کا۔ ماتھا داغا جائے گا، پہلو داغا جائے گا اور پیٹھ داغی جائے گی۔ وجہ یہ تھی جب اس کو کہا جاتا کہ زکوٰۃ دے، اللہ کے نام نے جس نے اللہ تعالیٰ نے مال دیا زکوٰۃ دے، یہ بات سن کر اس کے ماتھے پر بل آ جاتے تھے۔ تو پہلا جرم نفرت کا اظہار ماتھے پر ہوا، اس کے ماتھے کو جلایا جائے گا، اور پھر اللہ کے فرض زکوٰۃ نے پہلو تہی کی، سائڈ ماری، جنت پہلو مارا، پھر اس کے پہلو کو جلایا جائے گا، اور پھر پیٹھ دے کر پھر گیا، پھر اس کی پیٹھ کو جلایا جائے۔ یعنی حکم الہی پہ تین اس نے عمل کیے، ماتھے پر تیور چڑھائے، پہلو پھیرا اور پیٹھ دی، ماتھا جلایا جائے گا، پہلو جلایا جائے گا اور پیٹھ جلائی جائے گی، اور پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے جو تم اکٹھا کرتے رہے، جمع کرتے رہے اپنے لیے۔ او جی جناب جمع زکوٰۃ نہیں دینا، غریب کو نہیں دینا، جمع کرنا ہے، جمع کرنا ہے، اوکھے ویلے کام آسی، پر میں اے کام آیا بھائی پھر ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم اکٹھا کرتے رہے اپنے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو مزہ جو تم اکٹھا کرتے رہے، اس کا مزہ اب چکھو۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعدد، جو مال جمع کرتا ہے گنتا رہتا ہے، یحسب ان مالہ اخلد، سمجھتا یہ ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، کلا ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ،
خطمہ میں ڈالا جائے گا۔ پتہ ہے خطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی تطلع علی الافئدہ، کلیجے کو دل کو جلا دے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، وہ جہنم کی آگ ان پر چڑھائی ہوئی ہوگی، لمبے لمبے ستونوں میں باندھ کر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سارے علماء اور درویش، لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والذین یکنزون الذهب والفضہ، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کے راستے میں، فبشرهم بعذاب علیم، پس خبر دیجیے انہیں دردناک عذاب کی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، پس داغا جائے گا اس کے ذریعے ان کے ماتھوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم نے اکٹھا کیا اپنے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو جو تم خزانہ جمع کرتے رہے۔